ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کی کہ آقا بہت تنگ دستی ہے۔ اس وظیفے کو حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ملفوظات میں لکھا بھی ہے۔ وہ صحابی آئے اور کہا بہت بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو زمین اور آسمان کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں اور شام بھی پڑھتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا، آقا مجھے بھی وہ تسبیح بتاؤ۔ تو حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح ہر نماز کے بعد یا دن میں کسی ایک بار 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اب اس کے پڑھنے کا اثر دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ وہ صحابی ایک مہینے کے بعد پھر کچھ حاجت لے کر حضور کے پاس آئے اور شکایت پہنچانے والوں میں آپ کھڑے تھے۔ تو حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فرمایا اب کیا شکایت ہے؟ تو ان صحابی نے کہا، حضور اب شکایت یہ ہے کہ مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس تسبیح کا اثر اس لیے ہے کہ اسے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، تو آپ بھی کریں۔ لیکن اس وظیفے کو کرنے سے پہلے گزارش یہ بھی ہے کہ جو بے برکتی والے کام ہیں پہلے آپ ان کو ختم کریں اور اپنی زندگی میں بدلاؤ کریں، پھر اپنی دکان میں قرآن کی یہ تلاوت چلائیں جو آپ کو میں سنانے والا ہوں۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے دل میں اپنے یقین کرنا ہے اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس سے آپ کے کئی فائدے ہوں گے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا مال کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا، دولت سے گھر بھر جائے گا اور دکان میں مکان میں اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کو رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یہ وظیفہ میں نے کہیں اور سے نہیں بلکہ یہ وہ وظیفہ بتایا ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے صحابی کو بتایا، اور صحابی نے ایک مہینے کے اندر اس کا رزلٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو اگر آپ بھی دولت والے بننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بھی دولت کی تنگ دستی ہے، تو آپ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ تو چلیے ناظرین کرام، اب ہم قرآن کی وہ تلاوت لگا رہے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں سکون پیدا ہونے لگے گا۔ لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت دکان میں یا مکان میں لگانا ہرگز نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو چلیے ناظرین کرام، اب ہم قرآن کی وہ برکت والی تلاوت آپ کو سنا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ العامی وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره
من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الساخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبوا إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.